السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کا مبارک مہینہ رمضان المبارک اب بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ آج کا یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ آئندہ جمعہ یقینی طور پر انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور صرف رمضان کے آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف رمضان آ جانے سے مغفرت نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے طور پر جو اس سے اعمال وابستہ ہیں ان اعمال کی طرف لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے اور گزر گئے۔ ہم جہاں تھے وہی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ۔ جس کا رمضان صحیح گزرے گا پورا سال صحیح گزرے گا۔ رمضان صحیح گزرے گا پورا سال صحیح گزرے گا۔ رمضان المبارک جیسا گزرے گا پورا سال ویسے گزرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں ہم تیار ہوں مکمل طور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے سے تیاری کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بھی اللہ حضرات محدثین کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرات محدثین کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری جمعے میں رمضان المبارک سے قریب ایک دو دن پہلے بھی
خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے کا ایک خطبہ میں سنایا کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جو ہوگی، اس کی جو نورانیت ہوگی، اس کی جو بات ہوگی، دوسرے کی تقریر میں تو وہ بات نہیں ہوگی نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک تقریر ہے، اور عجیب بات ہے، آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول کی اکثر تقریریں بڑی مختصر ہوتی تھی۔ کبھی کوئی بات کہہ دیا، چونکہ دل متوجہ ہوتے تھے نا، فوراً عمل کے لیے دوڑ جاتے تھے۔ ہمارا دل غافل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل کا برتن اگر الٹا ہو، گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آدمی کے دل کا برتن جب الٹ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث کی بات کو سنے، وہ تنقید کے لیے سنتا ہے۔ ہم میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ تنقید کرنے کے لیے، کچھ لوگ غلطیاں پکڑنے کے لیے، اور اکثر وہ بندے ہوں گے جو اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے ہوں گے۔ بھئی قرآن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، ان کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے، حدیث کے حوالے سے ہوتی ہے، اور جب بات اللہ اس کے رسول کے حوالے کی ہوگی تو مومن کو تو سر جھکانا ہی پڑے گا نا۔ جو مومن سر نہیں جھکاتا ہے اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے، وہ کہاں جھکائے گا آخر؟ اور ظاہر ہے جو سر اٹھا ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی تو مارا جاتا ہے نا۔ تکبر ظاہر سی بات ہے انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ غلطی ہو جانا بری بات نہیں ہے، غلطی ہو جانا آدم کی فطرت ہے، غلطی ہو جانا آدم کی فطرت ہے، لیکن اکڑ جانا یہ شیطان کی فطرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، کیا ہوا؟ جب احساس ہوا فوراً جھک گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے آپ کی نافرمانی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ جھک گئے نا۔ اور ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اکڑ گیا، کہنے لگا نہیں میں کیوں کروں، میں نہیں کرتا میں۔ تو اکڑنا کس کی علامت ہے؟ ابلیس کی، شیطان کی۔ جھکنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے سامنے سر کو جھکانا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ غلطی ہو جائے، احساس ہو، فوراً جھک جانا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار اور آ رہا ہے، اور سیل لگنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ سیل کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں نا، وہ مارکیٹ میں چیزوں کی سیل لگتی ہے نا، سستے داموں میں چیزیں ملا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ نے جنت کی سیل لگا رکھی ہے، بھئی جنت سستے میں مل رہی ہے، لے لو۔ اب جس کی نگاہ میں جنت کی قدر ہوگی، آخرت کی قدر ہوگی، وہی تو فکر کرے گا نا۔ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ احد ہو رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور جنگ احد کے درمیان ایک صحابی کہہ رہے ہیں مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی وہ شہید ہونا چاہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، شہادت کا مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث سنایا، اور صحابہ تو حدیث جاننے کے لیے میلوں میل کا سفر کیا کرتے تھے نا۔ ایک صحابی نے مدینے سے چل کر، اللہ اکبر، دمشق، حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ سے ایک حدیث نقل کرتے تھے۔ ان صحابی نے سنا تو 1000 میل صحرا کا سفر کر کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کو بھی بڑی حیرانی ہوئی، ایک حدیث سننے کے لیے آدمی اتنی دور سے
تو انہوں نے کہا شاید کسی تجارت کے غرض سے آئے ہوگے، ضمناً آ گئے پوچھنے کے لیے۔ فرمایا نہیں، کسی تجارت کے غرض سے نہیں، کسی سے ملنا مقصود نہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، میں آپ کی زبان مبارک سے براہ راست سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بعد میں سنایا، فرمایا کہ خوشخبری سنو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث جاننے کے لیے، قرآن کی ایک آیت جاننے کے لیے، یا اس کو سمجھنے کے لیے، یا اس کو صحیح پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، یہ اس کا قدم اٹھانا اس کو جنت تک لے جا رہا ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی لیے نا کہ اللہ اس کے رسول کی جو بات آئے گی ہم اس پر سر جھکائیں گے نا۔ نئی بات سننے کے لیے آپ نہ بیٹھیں، یہ شیطان کی طرف سے ایک بڑا روک ہے، شیطان دلوں میں ڈالتا ہے۔ کون سی نئی بات بول ڈالے بھائی؟ ارے بھائی یہ قرآن جو ہے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، یہ 1445 چل رہا ہے نا، تو 1450 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے نا، اور 1450 سال سے قرآن کی تشریحات ہی تو علماء، محدثین، مفسرین بیان فرما رہے ہیں نا۔ نیا قرآن تو نہیں آیا نا کہ جو نیا قرآن آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ وہی قرآن نمازوں میں سنتے ہیں، وہی قرآن تراویح میں سنتے ہیں، 1450 سال سے پہلے جو نازل ہوا ہے۔ تو آپ نہیں بولتے ہیں نا کہ کیا وہی آیت ہمیشہ پڑھیں گے کیا امام صاحب؟ وہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا سورہ فاتحہ لے آؤ تو پڑھ دیں گے وہ۔ ارے قرآن وہی نازل ہوا ہے، رمضان کا جب مہینہ آئے گا، رمضان کے موضوع پر وہی باتیں تو ہوں گی جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا۔ اور آدمی کے دل میں جب جذبہ ہوتا ہے، ہر بات کو پوری توجہ سے سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں عمل ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے، اگر بے عملی میں ہے، تو ارادہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ ہماری زندگی انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو دوستو اور بزرگوں، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی روایت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ نقل فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعہ میں اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے، اور رمضان المبارک سے ایک دن پہلے بھی صحابہ کو مخاطب فرمایا اتاکم شہر رمضان، یہ اللہ کا مبارک مہینہ تمہارے پاس ان قریب آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول اتاکم رمضان شہر برکہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کے الفاظ کہ اتاکم رمضان شہر برکہ، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ فینزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے ہماری نگاہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جیسے رمضان ہے ویسے غیر رمضان ہے، جیسے رمضان کی راتیں ہیں ویسے غیر رمضان کی راتیں ہیں، جیسے آج کا دن ہے ویسے رمضان کا دن ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اگر اللہ کسی کو وہ آنکھ دے جس سے وہ آسمان سے اترنے والی رحمتوں کو اور نورانی برکتوں کو دیکھ سکے، وہ چیخ چیخ کے کہے گا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آسمان و زمین سے بھی بڑا فرق ہے۔ اور وہ آسمان سے جو اترنے والی روحانی رحمتیں، برکتیں امام الانبیاء سے بڑھ کے کون محسوس کرنے والا ہوگا؟ ہے نا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ لیکن رمضان المبارک جب آتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ کمر کس لیتے تھے، یعنی بالکل تیار ہو جاتے تھے، رات دن عبادت میں آپ لگے رہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں یہی فرق ہے کہ رمضان میں جو رحمتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ، اور غیر رمضان 11 مہینے میں جو رحمتیں اترتی ہیں، دونوں کا حضرت موازنہ کر کے بتایا کہ جیسے سمندر ہے، بحر بے کراں ہے، ایک قطرہ اس سے نکال لو پانی آپ، ایک طرف ایک قطرہ، ایک طرف پورا بحر بے کراں سمندر ہے، دونوں کی نسبت ہے نا، دونوں پانی ہے، لیکن ایک طرف ایک قطرہ ہے، ایک طرف پورا سمندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پورے سال میں 11 مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ایک قطرے کے مانند ہیں، اور رمضان میں جو رحمتیں اترتی ہیں سمندر کی طرح بحر بے کراں۔ تو یہ فرق ہے رمضان غیر رمضان میں۔ یہ رمضان کا مہینہ منگل کو، آنے والے منگل کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو ہلال کمیٹی کا جو اعلان ہوگا، لیکن اغلب کیلنڈر کے حساب سے یہی ہے کہ منگل کا پہلا روزہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ پہلے روزے کو ہم تیار ہوں، ایک یہ ہے کہ ابھی سے ہم تیار ہو، فرق ہوگا نا۔ ایک بات میں نے بتایا تھا کہ بھئی تیاری کیا کریں۔ گناہ ایک نحوست ہے، اور اس نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جی نہیں چاہتا ہے، ہم نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، جی نہیں چاہتا ہے، ہم خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، جی نہیں چاہتا ہے۔ وہی گناہوں کی نحوست ہے اصل میں۔ آدمی جب گناہوں کی نحوست میں ہوتا ہے تو نحوست اس کو خیر کے کاموں کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شخص نے جا کے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، روزانہ رات کو جب میں سوتا ہوں پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ تہجد میں ضرور اٹھوں گا، میں روزانہ یہ
تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارا تعلق کس گھر